دفن شدہ رشتوں کی قبر پر خوشیوں کا تاج محل بنانے والوں کی کم ظرفی کا احوال۔ رپورٹ درج کرانے گمشدہ شخص کی بیوی اور چھوٹا بھائی میرے پاس آئے تھے۔ وہ موسم برسات کی ایک ابرآلود شام تھی۔ آج دن بھر وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ اگر کچھ دیر کے لیے بارش تھم بھی جاتی تو بوندا باندی کا عمل رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اس وقت بھی ماحول میں ایسی ہی کیفیت تھی۔ میں نے ان دونوں دیور بھابھی کو اپنے کمرے میں بلایا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ دونوں میرے سامنے بیٹھ چکے تو میں نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ تھانے دار صاحب، میرا نام عظیم ہے، ہم موضع مومن آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ میری بھابھی شادہ ہے، اس نے اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی عورت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دکھی لہجے میں بتایا۔ حنیف بھائی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، وہ کل سے غائب ہیں۔ غائب کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ موضع مومن آباد میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا اور یہ گاؤں تھانے سے محض 2 میل کے فاصلے پر مشرق میں واقع تھا۔ میں اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سوالیہ نظر سے باری باری ان دونوں کو تکنے لگا۔ وہ کل صبح جمال پور گیا تھا، شادہ نے گلگیر آواز میں بتانا شروع کیا۔ حنیف نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ شام سے پہلے لوٹ آئے گا۔ جب وہ پچھلی رات تک واپس نہیں آیا تو میں نے خود ہی یہ سمجھ لیا کہ وہ وہی جمال پور میں رک گیا ہے اور صبح آ جائے گا، مگر صبح سے شام ہو گئی تھانے دار صاحب، اور حنیف کی کوئی خیر خبر ہی نہیں ہے۔ جمال پور نامی وہ گاؤں میرے تھانے سے 5 میل کے فاصلے پر واقع مغربی سمت میں واقع تھا، یعنی مومن آباد سے 7 میل کی دوری پر۔ ان دنوں میں ضلع ساہیوال کے ایک دور افتادہ تھانے میں تعینات تھا۔ شادہ کے بیان کے جواب میں نے پوچھا کہ تمہارا خاوند جمال پور کیا لینے گیا تھا؟ لینے نہیں، حنیف دینے گیا تھا، شادہ نے جلدی سے کہا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا کہ کیا دینے اور کس کو دینے۔ وہ بات یہ ہے تھانے دار صاحب، شادہ نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ادھر جمال پور میں حنیف کا ایک دوست رہتا ہے جس کا نام اسحاق ڈوگر ہے۔ اسحاق ایک چھوٹا سا کاشتکار ہے۔ پچھلے سال حنیف نے اسحاق سے کچھ رقم ادھار لی تھی۔ اس سال ہماری گندم کی فصل بہت اچھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم نے خوب پیسہ کمایا ہے۔ حنیف ادھار والی رقم بھی اسحاق ڈوگر کو واپس کرنے گیا تھا۔ شادہ 25-26 سال کی ایک دلکش عورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے موزوں اور متناسب الفاظ کا سہارا لینا لازم بنتا ہے۔ میں چند لمحات کے لیے اس کے حسن کے جادو میں جیسے کھو سا گیا، لیکن میں نے جلد ہی اپنے آپ کو اس سے نکالا اور معتدل انداز میں پوچھا کہ تمہارا خاوند اپنے ساتھ کتنی رقم لے کر گیا تھا؟ پورے 1,500 تھانے دار صاحب، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی۔ شادہ کے چہرے کے تاثرات سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس نے خطی رقم کا ذکر کیا، اور یہ بھی ایک کھلی حقیقت تھی۔ آج کل 1,500 روپے بھی ایک ریگولر پیزا ہی خریدا جا سکتا ہے، لیکن یہ کئی سال پہلے کے اچھے اور بھلے زمانے کا واقعہ ہے جب 1,500 روپے کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ بھائی جان کسی کی سنتے تو نہیں ہیں، عظیم برا سا منہ بنا کر بولا۔ میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ میں جمال پور جا کر اسحاق ڈوگر کی رقم دے آتا ہوں، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور کل صبح گھوڑے پر سوار ہو کر وہ جمال پور روانہ ہو گئے۔ میں ان کے ساتھ اب زور زبردستی تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجھے خاموش ہونا پڑا۔ گمشدہ حنیف کے چھوٹے بھائی عظیم نے ہلکی پھلکی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور ایک پستہ کامت شخص تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق عظیم اپنی بھابھی شادہ کا ہم عمر یا 1 آدھ سال بڑا تھا۔ بعد ازاں میرا یہ اندازہ بھی درست ثابت ہوا۔ اس کی عمر 27 سال تھی اور وہ حنیف سے لگ بھگ 3 سال چھوٹا تھا۔ کیا حنیف پہلے بھی کبھی اس طرح سے لاپتہ ہوا ہے؟ میں نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، شادہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ حنیف جب بھی گاؤں سے باہر جاتا ہے تو اپنے بتائے ہوئے وقت پر ہی واپس آتا ہے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہم اس کی راہ تک رہے ہیں اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ جمال پور مومن آباد سے محض 7 میل کی مسافت پر تھا۔ حنیف ایک دن میں اپنا کام نمٹا کر سورج غروب ہونے سے پہلے گھر واپس آ سکتا تھا اور اس کا پروگرام بھی یہی تھا، لیکن اس کے پراسرار غیاب نے ایک سیدھے سادے معاملے میں یکایک سنگینی بھر دی تھی۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ حنیف اس وقت جہاں بھی ہے مجھے یقین ہے کہ وہ عافیت سے لوٹ آئے گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ کل کسی بھی وقت لوٹ آئے گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے تھانے دار صاحب، عظیم نے تشکرانہ لہجے میں کہا۔ میں بھابھی کو یہی سمجھا رہا تھا کہ بارش کا موسم ہے، ہم نہیں جانتے وہاں جمال پور میں اسحاق ڈوگر کا کیا حال ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ اس نے بھائی جان کو ایک دن کے لیے اپنے پاس روک لیا ہو، لیکن یہ بہت زیادہ ہی پریشان ہو رہی تھی، اس لیے ہم لوگ بھائی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آپ کے پاس آئے ہیں۔
آپ نے یہاں آ کر کوئی غلطی نہیں کی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سمجھ لو کہ میں نے حنیف کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لی ہے، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ان دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر شادہ نے الجھن آمیز انداز میں مجھ سے پوچھا کہ مثلاً کیا کچھ تھانے دار صاحب؟ حنیف کی بازیابی کے لیے ہم تینوں کو مل کر کام کرنا ہوگا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ جب تک تم دونوں کی تھانے سے یعنی کہ مجھ سے تعاون نہیں کرو گے، میں صحیح معنوں میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ آپ ہم سے کس طرح کا تعاون چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ عظیم نے فکر بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن نے ابھی سے حنیف کی تلاش کا کام شروع کر دیا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے عظیم کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا کام کل صبح شروع ہوگا۔ اگر حنیف کل صبح تک واپس گھر نہیں آتا تو تم جمال پور روانہ ہو جاؤ گے۔ ہاں، وہاں تم اسحاق ڈوگر سے تفصیلی ملاقات کرو گے، اس سے پوچھو گے کہ تمہارا بھائی 4 جولائی بروز بدھ کتنے بجے اس کے پاس پہنچا تھا، وہ کب تک وہاں ٹھہرا، اور اس کی واپسی کیا بدھ کے روز ہی ہوئی تھی یا وہ اسے اگلے دن یعنی 5 جولائی جمعرات کو وہاں سے روانہ ہوا تھا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا۔ یہ ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد تم سیدھے میرے پاس تھانے آؤ گے۔ میری بات تمہارے بھیجے میں اتری کہ نہیں؟ جی میں سمجھ گیا تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہمارے پاس ایک ہی گھوڑا ہے جو بھائی جان لے گئے ہیں، خیر میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر ہی لوں گا۔ لمحے بھر کے تذبذب کے بعد اس نے کہا کہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں کل بھائی جان کی تلاش میں جمال پور ضرور جاؤں گا۔ شاباش، میں نے ستائشی انداز سے اس کی طرف دیکھا۔ اور مجھے کیا کرنا ہوگا تھانے دار صاحب؟ شادہ اپنی غزالی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ تم جائے نماز پر بیٹھ جاؤ اور حنیف کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، میں نے اس کی جاذب آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ میرا یہ مشاہدہ ہے کہ خوبصورت بیویوں کی دعائیں ان کے شوہروں کے حق میں کھٹ سے قبول ہوتی ہیں۔ وہ میرے منہ سے اپنے حسن کی تعریف سن کر لمحے بل کو جھنپی، پھر جواباً میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خاصے اعتماد سے بولی کہ میں تو حنیف کی حفاظت کے لیے مسلسل دعائیں کر رہی ہوں تھانے دار صاحب، لیکن وہ بولتے بولتے اچانک رک گئی۔ تو میں نے پوچھا کہ لیکن کیا شادہ؟ میرے دل میں برے برے خیال آتے ہیں جی، وہ بولی۔ اس قسم کے برے خیال؟ مجھے لگتا ہے کہ حنیف کو کوئی خطرناک حادثہ پیش آ گیا ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولی، اور وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالتے بھابھی، عظیم نے جلدی سے کہا۔ بھائی جان کو کچھ نہیں ہوگا، وہ صحیح سلامت واپس آئیں گے۔ حد سے زیادہ جذباتی اور حساس ہونا بھی نقصان دہ ہے، میں نے شادہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں تمہارے ذہن کی اس کیفیت کے ذمہ دار وہ خدشات اور اندیشے ہیں جو مسلسل تمہاری سوچ میں جنم لے رہے ہیں۔ میری اس تسلی کے بعد وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگی۔ میں نے انہیں اس یقین کے ساتھ رخصت کر دیا کہ حنیف کی تلاش کے لیے میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ بعد ازاں حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق مجھے یہ جاننے میں آسانی ہو گئی کہ کئی سال پہلے حنیف اور عظیم کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ حنیف عظیم سے 3 سال بڑا تھا اور اس نے عظیم کو اپنی اولاد کی طرح ہی پالا تھا۔ دونوں بھائی کا ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ 10 مرلے کا وہ مکان ان کی رہائش کے لیے کافی تھا، جس کے پچھلے حصے میں پہلو بپہلو 2 بڑے سائز کے کمرے بنے ہوئے تھے، جن کے آگے 10 فٹ کا ایک برآمدہ تھا۔ برآمدے کے بعد صحن تھا، صحن کی ایک دیوار کے ساتھ باورچی خانہ اور غسل خانہ وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ مکان کے سامنے والے حصے میں یعنی داخلی دروازے کے بائیں جانب ان لوگوں نے ایک نیچی چھت ڈال کر سامنے سے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ یہ چھپر سخت گرمی اور برسات کے موسم میں جانوروں کے استعمال میں رہتا تھا۔ ان میں ایک بھینس، ایک گھوڑا اور 2 بکریاں تھیں۔ ان کے پاس حفیظ کے زمانے سے ان کے پاس 8 ایکڑ اراضی چلی آ رہی تھی۔ وہ دونوں بھائی مل کر اس زمین میں کاشتکاری کیا کرتے تھے اور یہی ان کا رزق روزگار تھا جو ان کی گزر بسر کے لیے کافی تھا۔ میری معلومات کے مطابق حنیف نے 3 سال پہلے شادہ سے شادی کر لی تھی۔ مکان کا ایک کمرہ ان میاں بیوی کے استعمال میں تھا اور برابر والے دوسرے کمرے میں عظیم رہتا تھا۔ بدقسمتی کہہ لیں یا قدرت کی مصلحت کہ حنیف اور شادہ ابھی تک بے اولاد تھے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ حنیف اچانک لاپتہ ہو گیا تھا۔ شادہ کے بیان کے مطابق حنیف 4 جولائی بروز بدھ صبح یہ کہہ کر گھر سے روانہ ہوا تھا کہ وہ اپنی دوست اسحاق ڈوگر کا قرض واپس کرنے جمال پور جا رہا ہے۔ اس نے شام سے پہلے واپس آنے کا بھی کہا تھا، لیکن اس کا کہا پورا نہ ہو سکا۔ چنانچہ 5 جولائی بروز جمعرات کی شام شادہ اور اس کے دیور عظیم نے تھانے آ کر حنیف کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی تھی، اور آج جمعہ 6 جولائی کا دن تھا اور حسب سابق ہلکی پھوار کا سلسلہ بھی جاری تھا۔
گزشتہ شام میں نے عظیم کو جو ہدایات دی تھیں ان کی تعمیل میں وہ آج صبح جمال پور روانہ ہو گیا تھا۔ اس کی واپسی جمعے کی نماز کے بعد ہوئی۔ میں نے اسے تاکید کر رکھی تھی کہ واپس آنے کے بعد سب سے پہلے مجھے رپورٹ کرنا ہے، اس کے بعد گھر یا کئی اور کا رخ کرنا۔ میرے حکم کے مطابق وہ اس وقت میرے سامنے بیٹھا تھا اور وہ جمال پور سے سنسنی خیز کہانی کے ساتھ لوٹا تھا۔ تھانے دار صاحب، اس نے تشویش بھرے لہجے میں بتایا کہ بھائی جان تو جمال پور گئے ہی نہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے چونکنے والے انداز میں کہا۔ اسحاق ڈوگر نے مجھے جو کچھ بتایا ہے میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اسحاق ڈوگر کا کہنا ہے کہ بھائی جان نے قرض کی واپسی کے لیے گندم کی کٹائی کے بعد کا وعدہ کیا تھا، لیکن اسحاق نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اسے کوئی جلدی نہیں، لہٰذا بھائی جان اپنی آسانی کو دیکھتے ہوئے جب چاہیں قرض کی رقم لوٹا سکتے ہیں۔ اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ ان دنوں بھائی جان اس سے ملنے جائیں گے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا کہ اسحاق نے واضح الفاظ میں مجھے بتایا ہے کہ بھائی جان پرسوں یا کل اس کے پاس نہیں گئے، بلکہ اس نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے 2 دنوں میں جمال پور کے کسی نے بھائی جان کو نہیں دیکھا۔ جمال پور مومن آباد کی بنسبت ایک بڑا آبادی سے 2 گنا بڑا گاؤں تھا، جس کی آبادی کم و بیش 1000 نفوس پر مشتمل تھی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق جمال پور میں 250 کے قریب مکان موجود تھے۔ اس تناظر میں اسحاق ڈوگر کا دعویٰ خاصی اہمیت کا حامل تھا۔ یہ بہت ہی عجیب بلکہ ناقابل یقین سی بات ہے، میں نے عظیم کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا بھائی جمال پور جانے کے لیے گھر سے نکلا مگر وہ وہاں نہیں پہنچا۔ ان دونوں گاؤں کے درمیان صرف یہی تھانہ پڑتا ہے، مطلب باقاعدہ کوئی آبادی نہیں ہے، کچے راستے کی دونوں جانب کھیتوں کا سلسلہ ہے۔ اگر حنیف واقعی مومن آباد سے جمال پور کی طرف نہیں گیا اور اسحاق ڈوگر کے مطابق وہ جمال پور نہیں پہنچا تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دوران سفر اسے کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ پریشانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں ایک منطقی بات کر رہا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ یہ سوچنا بے وقوفی ہوگی کہ تمہارے بھائی کو زمین نے نگل لیا یا آسمان کھا گیا۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اپنی بات جاری رکھی۔ یہ مت بھولو کہ حنیف کے پاس ایک تگڑی رقم تھی۔ ہو سکتا ہے کسی منفی ذہن والے شخص کو یہ پتا ہو کہ وہ 1500 روپے کے ساتھ گھوڑے پر سفر کر رہا ہے۔ مومن آباد اور جمال پور کے بیچ میں 7 میل کی مسافت ہے۔ عین ممکن ہے کہ کسی برے انسان نے اس رقم کے حصول کی خاطر تمہارے بھائی کو کوئی نقصان پہنچا دیا ہو۔ میں دانستہ محتاط اور نرم الفاظ کا چناؤ کر رہا تھا۔ ان لمحات میں میرا ذہن ان خطوط پر سوچ رہا تھا کہ کسی راہزن نے حنیف کو ٹھکانے لگا دیا ہوگا اور اس کے گھوڑے اور رقم کو لے کر کہیں فرار ہو گیا ہوگا۔ اگر اس علاقے کی اچھی طرح سے تلاشی لی جائے تو حنیف کی لاش کا سراغ ہاتھ لگ سکتا ہے۔ یہ ایک تھیوری تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حنیف نے 4 جولائی کی صبح جمال پور کا رخ ہی نہ کیا ہو۔ آپ تو ڈرانے والی بات کر رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ تمہیں کسی بھی شفاف سچائی کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے عظیم، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا۔ تمہارے بھائی کو لاپتہ ہوئے 2 دن گزر چکے ہیں اور یہ کوئی تسلی بخش صورتحال نہیں ہے۔ اچھی طرح سوچ کر بتاؤ کہ تمہارے اور شادہ کے علاوہ اور کس کس کو یہ بات معلوم تھی کہ حنیف ایک تگڑی رقم کے ساتھ جمال پور جانے والا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میرے اور بھابھی کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں، عظیم نے متذبذب لہجے میں جواب دیا۔ بھائی جان نے خود کسی کو بتایا ہو تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر استفسار کیا۔ تمہارے بھائی کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ بھائی جان بہت غصے والے اور لڑاکا طبیعت کے مالک تھے، وہ جز ہوتے ہوئے بولا۔ اسے باقاعدہ دشمنی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن پچھلے چند ماہ میں ان کا کئی ایک افراد سے اچھا خاصا جھگڑا ہوا تھا۔ میں نے کاغذ قلم سنبھالتے ہوئے سوال کیا۔ کیا ان میں سے کئی افراد کا تعلق مومن آباد سے ہے؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ مولوی رشید، ادریس گھومن اور گھوگا شیر، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ان میں سے کسی نے تمہارے بھائی کو خطرناک نتائج کی دھمکی وغیرہ بھی دی تھی؟ اس کا مجھے پتہ نہیں جناب، وہ معذرت خانہ انداز میں بولا۔ ان میں سے کسی سے بھی جھگڑے کے وقت میں وقوع پر موجود نہیں تھا۔ مجھے بعد میں دوسرے لوگوں کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ خاصی گرما گرمی اور گالم گلوچ بھی ہوئی تھی۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ ان 3 افراد اور حنیف کے بیچ جھگڑے کا سبب کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے جناب کہ بھائی جان کا ان لوگوں سے ایک ہی دن اور ایک ہی جگہ پر جھگڑا نہیں ہوا۔ یہ 3 ناخوشگوار واقعات پچھلے 5 ماہ پر محیط ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں واقعی اس کے اسباب سے واقف نہیں ہوں۔
بھائی جان کے اندر برداشت کا مادہ بہت کم ہے، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی ناپسندہ بات پر وہ بھڑک اٹھتے ہیں۔ اگر سامنے والا بھی گرم طبیعت کا مالک ہو تو پھر لڑائی لازمی ہے۔ ہم تو گھر کے لوگ ہیں اور وہ ہم سے بڑے بھی ہیں، اس لیے ہم ان کی ہر کڑوی اور زہریلی بات کو پی جاتے تھے، لیکن غیر تو اتنا لحاظ نہیں کرتے نا تھانے دار صاحب۔ میں اس نکتے کو سمجھ سکتا تھا۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور کہا، میں تمہارے بھائی کے تنازعات کی وجوہات خود ہی معلوم کر لوں گا، تم مجھے بتاؤ کہ یہ تینوں افراد کرتے کیا ہیں؟ مولوی رشید تو مومن آباد کی مسجد کے پیش امام ہیں، عظیم نے جواب دیا۔ ادریس کومن ذمہ دار ہے اور گگا شیر اس کا اصل نام طفیل ہے، وہ ذات کا موچی ہے، کام کاج کوئی نہیں۔ گگا شیر پہلوانی اور آوارہ گردی کرتا ہے اور 2 سال کی جیل بھی کاٹ چکا ہے۔ جیل جانے سے پہلے وہ طفیل عرف گگا ہوا کرتا تھا۔ جیل سے باہر آنے کے بعد اس نے اپنے نام کے ساتھ شیر کا اضافہ کر لیا ہے، جیسے یہ کوئی خاص ڈگری ہو جو اسے جیل میں 2 سال گزارنے پر ملی ہو۔ بات کے اختتام پر عظیم کے لہجے میں تلخی گھل گئی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت پیش نہیں ہوئی کہ عظیم گگا شیر کے لیے اپنے دل و دماغ میں نفرت کے جذبات رکھتا تھا۔ میں نے رسان بھرے انداز میں پوچھا کہ گگا شیر کو کس سلسلے میں 2 سال کی جیل ہوئی تھی؟ گگا نے اپنے ایک ساتھی خوشیا کے ساتھ مل کر صوفی نگر کے ایک زمیندار کے گھر میں ڈکیتی مارنے کی کوشش کی تھی۔ عظیم نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اس واردات کے دوران میں صاحب خانہ یعقوب جٹ نے مزاحمت کی کوشش کی تو خوشیا نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ یہ 3 سال پہلے کا واقعہ ہے تھانے دار صاحب۔ گگا شیر تو 2 سال کی سزا کاٹ کر رہا ہو گیا، لیکن خوشیا ابھی تک جیل میں سڑ رہا ہے۔ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے کم و بیش 1 سال ہونے کو آ رہا ہے۔ یہ واقعہ مجھ سے پہلے کا ہے۔ میں آج رات ہی اس کیس کی فائل کا مطالعہ کروں گا۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، تم گھر جا کر اپنی بھابھی کا خیال رکھو، میں تمہارے بھائی کا کھوج لگانے کے لیے ایک پولیس پارٹی کو ترتیب دے کر تفتیش کا آغاز کرتا ہوں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جلد یا دیر میں تمہارے بھائی کو ڈھونڈ ہی نکالوں گا۔ عظیم نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ عظیم کے جانے کے بعد میں نے حوالدار عثمان خان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح تھانے میں بھاری نفری دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ میرے تھانے میں مجھے کل ملا کر 5 افراد کا عملہ تھا، یعنی میں، حوالدار عثمان خان اور 3 کانسٹیبل، جن کے نام عمر کے لحاظ سے علل ترتیب منظور حسین، امداد علی اور نصیر احمد تھے۔ میرے تھانے کا نظام اتنے افراد سے بخوبی چل رہا تھا۔ حکم ملک صاحب۔ حوالدار نے میرے کمرے میں آ کر مجھے تعظیم بھرا سلام کیا اور کھڑا ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ کل شام شادہ اپنے دیور عظیم کے ساتھ اپنے خاوند کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے آئی تھی؟ میں نے کہا اور اس سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ میرے سامنے میز کی دوسری جانب ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا کہ جی ملک صاحب، شادہ کا گھر والا حنیف بدھ کی صبح اپنے کسی دوست سے ملنے جمال پور گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ یہ خبر تو پرانی ہوگی خان صاحب۔ کیا مطلب ہے جناب؟ حوالدار نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ تازہ ترین یہ ہے کہ میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ حنیف جمال پور نہیں پہنچا، یعنی وہ مومن آباد اور جمال پور کے درمیان کہیں غائب ہوا ہے اور اس کے پاس مبلغ 1500 روپے بھی تھے جو اس نے جمال پور کے ایک اسحاق ڈار کو دینے تھے۔ میں نے آج حنیف کے چھوٹے بھائی جمال کو عظیم پور بھیجا تھا، وہ جا کر اسحاق ڈوگر سے ملا ہے اور اسی نے عظیم کو بتایا ہے کہ حنیف تو وہاں گیا ہی نہیں۔ 2 باتیں ہو سکتی ہیں ملک صاحب، حوالدار نے گمبھیر انداز میں کہا۔ نمبر 1 کہ حنیف جمال پور کے بجائے کسی اور طرف نکل گیا ہوگا اور وہ کسی وجہ سے وہاں پھنس کر رہ گیا ہو۔ نمبر 2 وہ جمال پور جا کر اسحاق ڈوگر سے ملا ہو، لیکن کسی خاص وجہ سے ڈوگر غلط بیانی سے کام لے رہا ہو۔ حوالدار عثمان خان کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔ وہ ایک سمجھدار اور زیرک پولیس اہلکار تھا۔ وہ کافی عرصے سے اس تھانے میں اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے لگ بھگ 1 سال ہو گیا تھا۔ میں نے اسے ایک ذمہ دار اور قابل بھروسہ کولیگ پایا تھا۔ عثمان خان، تمہاری بات میں اچھا خاصا وزن ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا، لیکن ان خطوط پر ذہن کو دہراتے ہوئے بہت سے نئے راستے کھل جاتے ہیں۔ مثلاً کون سے راستے ملک صاحب؟ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مثلاً ہم اس نکتے کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس 1500 کی رقم موجود تھی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، حنیف جمال پور کے لیے گھر سے روانہ ہوا تھا یا اس کا ارادہ کہیں اور جانے کا تھا؟ اگر کوئی منفی ذہنیت کا مالک شخص اس کے پاس رقم کی موجودگی سے آگاہ تھا تو وہ اسے لوٹنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ باقی جہاں تک اسحاق ڈوگر کی بات ہے تو لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا کہ میری معلومات کے مطابق حنیف اور اسحاق میں خاصی پرانی دوستی ہے اور وہ 1500 روپے اسحاق کا دیا ہوا قرض تھا جو حنیف اسے لوٹانے جمال پور گیا تھا۔
میں نہیں سمجھتا کہ اس سلسلے میں اسحاق ڈوگر دروغوئی سے کام لے رہا ہے۔ آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، غلط میں بھی نہیں کہا ملک صاحب، اس نے فلسفیانہ انداز میں کہا، لیکن فی الحال مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح سے حنیف یا اس کے گھوڑے کو تلاش کرنا ہے، زندہ یا مردہ۔ میں تم سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور اس سلسلے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حنیف کی تلاش کا کام ابھی اور اسی وقت شروع کر دیا جائے، اور ہماری پہلی کوشش مومن آباد سے جمال پور کے درمیان ہوگی۔ مسلسل برستی بارش نے کھرے اور کھوج کی راہیں تو مسدود کر رکھی ہیں، چنانچہ اس مقصد کو پانے کے لیے ہم کسی تجربہ کار کھوجی کی مدد نہیں لے سکتے۔ آج کی تاریخ میں ہمارے پاس صرف 3 گھنٹے ہیں، اس کے بعد سورج غروب ہو جائے گا۔ تم ایسا کرو کہ 2 کانسٹیبل کو اچھی طرح سمجھا کر مومن آباد روانہ کر دو۔ وہ مومن آباد سے تھانے تک کے 2 میل کے ٹکڑے کو پوری طرح کنگال ڈالیں، کچے راستے سے ہٹ کر کھیتوں کے اندر بھی جا کر چیک کریں، ہو سکتا ہے کہ کہیں حنیف یا اس کے گھوڑے کا کوئی سراغ مل جائے۔ باقی تھانے سے جمال پور تک کسی کی تلاش کا کام ہم دیکھ لیں گے۔ اگر حنیف واقعتاً کسی حادثے کا شکار ہوا ہے تو اس کی لاش کہیں نہ کہیں ضرور پڑی ملے گی، اور ممکن ہے کہ اس کے قریب ہی گھوڑے کا مردہ جسم بھی موجود ہو۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں ابھی 10 منٹ میں آپ کے احکامات کی تعمیل کرواتا ہوں، تمہیں ایک اور کام بھی کرنا ہوگا، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ تم کافی عرصے سے اس تھانے کی خدمت کر رہے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کم و بیش 3 سال پہلے مومن آباد کے 2 افراد خوشیہ اور گوگا نے موضع صوفی نگر کے ایک زمیندار یعقوب جٹ کے گھر میں ڈکیتی کی واردات کی تھی، جس میں خوشیہ کے ہاتھ سے یعقوب جٹ کی موت واقع ہو گئی تھی۔ جلد ہی پولیس نے خوشیہ اور گوگا کو گرفتار کر لیا تھا۔ گوگا تو 2 سال کی سزا کاٹ کر واپس آ چکا ہے، لیکن خوشیہ ابھی تک جیل میں ہی ہے۔ گمشدہ حنیف کے چھوٹے بھائی حنیف کا ان دونوں کے درمیان وہ کہہ رہا ہے کہ جھگڑا ہوا تھا۔ مجھے صوفی نگر والی ڈکیتی کی فائل چاہیے، آج رات سونے سے پہلے میں اس فائل کا مطالعہ کروں گا، کیا پتہ گوگا شیر اور حنیف کی پرسرار گمشدگی کا کوئی کنیکشن مل جائے۔ جی ضرور، وہ فرمانبرداری سے بولا۔ مذکورہ فائل ریکارڈ روم کی ایک الماری میں محفوظ ہے، میں تھوڑی دیر میں نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جناب۔ میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ ہفتہ 7 جولائی کا دن نہایت ہی سنسنی خیز اور ہنگامہ پرور تھا۔ گزشتہ شام کانسٹیبل امداد علی اور منظور حسین ناکام و نامراد واپس لوٹ آئے تھے۔ میری ہدایت پر حوالدار عثمان خان نے انہیں مومن آباد اور تھانے کے بیچ کے گمشدہ حنیف کی تلاش کا کام سونپا تھا۔ ان دونوں نے کچے راستے کے علاوہ دائیں بائیں کے کھیتوں میں بھی کافی اندر جا کر دیکھا تھا، مگر انہیں حنیف کہیں نہیں ملا تھا، اور نہ ہی اس کے گھوڑے کا کوئی نام و نشان تھا۔ میں آج صبح تھانے آتے ہی ان دونوں کو جمال پور کی جانب روانہ کر دیا تھا۔ امید تھی کہ آج شام تک حنیف کی پرسرار گمشدگی کا کوئی چھوٹا یا بڑا سراغ ضرور لگ جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس وقت صبح کے 10 بجے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا اسی کیس پر غور و فکر کر رہا تھا کہ کانسٹیبل نصیر احمد نے میرے پاس آ کر بتایا کہ ملک صاحب 2 بندے آپ سے ملنے آئے ہیں۔ نصیر احمد میرے تھانے کا سب سے کم عمر اہلکار تھا، وہ 24 سال کا تھا اور وہ مقامی تھا، یعنی وہ موضع مومن آباد کا رہنے والا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ بندے کون ہیں اور کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ دونوں مسافر ہیں جناب، کانسٹیبل وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ آج الصبح نظام کوٹ سے مومن آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں انہوں نے ایک تالاب کے اندر کسی گھوڑے کی لاش دیکھی ہے۔ پتہ نہیں ان کے جی میں کیا آئی کہ وہ مومن آباد کی طرف بڑھنے کے بجائے یہاں آ گئے ہیں۔ انہیں فوراً میرے پاس بھیجو۔ نصیر کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے اضطراری انداز میں کہا، اوکے سر۔ نصیر یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا۔ مومن آباد سے صوفی نگر شمال مغرب میں 10 میل کے فاصلے پر واقع تھا، جبکہ میرے تھانے سے صوفی نگر 90 ڈگری پر 8 میل دور عین شمال میں تھا۔ کانسٹیبل نصیر نے ابھی جس نظام کوٹ کا ذکر کیا تھا وہ ایک مختصر سا گاؤں تھا اور صوفی نگر سے مومن آباد آتے ہوئے 3 میل کے فاصلے پر پڑتا تھا، یعنی نظام کوٹ اور مومن آباد میں 7 میل کی مسافت تھی۔ میری معلومات کے مطابق نظام کوٹ کی آبادی 200 افراد سے زیادہ نہیں تھی۔ ان 2 مسافروں کے نام شفیق اور اعجاز تھے اور وہ نظام کوٹ کے ہی رہنے والے تھے۔ مومن آباد وہ کسی ذاتی کام سے جا رہے تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور بولا کہ عام طور پر لوگ ایسی چھوٹی موٹی چیزوں پر دھیان نہیں دیتے، آپ لوگوں نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ تھانے دار صاحب، اس گھوڑے کی لاش کو دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا ہے، شفیق نے گہری سنجیدگی سے کہا۔
اس کے بدن پر مجھے کسی تیز دھار آلے کے زخموں کے نشان نظر آ رہے ہیں اور اس کی لاش پھول کر تالاب کے پانی پر تیر رہی ہے اور بدبو کا تو کچھ نہ پوچھے۔ بات کے اختتام پر اس نے ایک جھرجھری لی۔ اعجاز نے کہا کہ کسی درندہ صفت انسان نے اس معصوم بے زبان کو بڑی اذیت دینے کے بعد موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ پتہ نہیں ایک جانور کے ساتھ اس بدبخت کی کیا دشمنی تھی۔ اس نامعلوم دشمن کی دشمنی کا سراغ میں خود لگا لوں گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ آپ لوگ مجھ سے تھوڑا سا تعاون اور کریں اور مجھے اس تالاب کے محل وقوع کے بارے میں تفصیلاً بتائیں۔ جناب ایسا سمجھے کہ اعجاز نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ تالاب نظام کوٹ سے لگ بھگ 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ وہ تالاب خاصا وسیع و عریض ہے اور گزرگاہ سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے۔ ہمیں تو اس لاش سے اٹھنے والی بدبو نے اپنی جانب متوجہ کیا تھا، اس لیے ہم اپنے راستے سے ہٹ کر ادھر چلے گئے تھے۔ بہرحال اگر تھانے سے کم و بیش 1.5 میل شمال مشرق کی سمت سفر کریں تو مذکورہ تالاب تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اعجاز کی بتائی ہوئی لوکیشن کو میں نے اپنی یادداشت میں محفوظ کیا اور پوچھا کہ اس تالاب کے اندر یا اس کے آس پاس آپ کو کسی انسان کی لاش یا اس کی موجودگی کے آثار دکھائی دیے؟ میں نے یہ سوال دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے گمبھیر انداز میں کہا۔ اعجاز نے نفی میں گردن ہلائی۔ شفیق نے ٹٹولنے والی نظر سے مجھے پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ تھانے دار صاحب، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ اس مردہ گھوڑے اور اس کے سوار میں کسی خاص حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ کا اندازہ درست ہے، میں نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ دونوں مثبت سوچ کے رکھنے والے بھلے انسان ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ میں نے چند سیکنڈ کا توقف کیا، پھر بولا اور اپنی بات مکمل کی کہ 3 روز قبل مومن آباد کا ایک زمیندار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جمال پور کی جانب روانہ ہوا تھا، مگر ہماری معلومات کے مطابق وہ بندہ جمال پور نہیں پہنچا۔ 2 دن پہلے گمشدہ شخص کی بیوی اور چھوٹے بھائی نے میرے پاس رپورٹ درج کرائی تھی اور مجھے اسی بندے کی تلاش ہے۔ اوہ! اعجاز نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے پوچھا کہ اس لاپتہ بندے کا نام کیا ہے؟ حنیف، میں نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ اس کی بیوی کا نام شادہ اور چھوٹے بھائی کا نام عظیم ہے۔ کیا آپ لوگ انہیں جانتی ہیں؟ نہیں تھانے دار صاحب، شفیق نے کہا۔ مومن آباد تو کبھی کبھار ہی ہمارا آنا ہوتا ہے، اس لیے ہم ہر کسی سے واقف نہیں ہیں۔ ویسے آپ لوگ مومن آباد میں کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھا۔ ادریس گھومن، اعجاز نے جواب دیا۔ یہ مومن آباد کا ایک چھوٹا سا زمیندار ہے۔ عظیم کی زبان سے میں نے ادریس گھومن کا نام سنا تھا۔ گزشتہ 6 ماہ میں گمشدہ حنیف کا جن 3 افراد سے شدید جھگڑا ہوا تھا ان میں ادریس گھومن بھی شامل تھا۔ میں ادریس گھومن کو جانتا ہوں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ آپ لوگ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاؤ اور گھومن صاحب کو میرا سلام کہنا۔ جی ضرور، وہ بیک زبان ہو کر بولے، پھر میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے حوالدار عثمان خان کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ اعجاز اور شفیق کی آمد کے مقصد سے واقف ہو چکا تھا، لہٰذا اسے سمجھانے میں مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ میں کانسٹیبل نصیر کے ساتھ اس تالاب کی طرف جا رہا ہوں جہاں کسی مردہ گھوڑے کی زخم خوردہ لاش دیکھی گئی ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میری واپسی تک یہ تھانہ تمہارے حوالے ہے۔ امداد علی اور منظور حسین جمال پور گئے ہوئے ہیں، سمجھ لو کہ تم تھانے میں اکیلے ہو۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں ملک صاحب، عثمان نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ میں یہاں کے معاملات کو بخوبی سنبھال لوں گا۔ 15 منٹ کے بعد میں ضروری تیاری کے ساتھ تھانے سے روانہ ہونے ہی والا تھا کہ عظیم وہاں پہنچ گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ ان لوگوں کے پاس صرف ایک ہی گھوڑا تھا جو حنیف اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ عظیم اس وقت جس گھوڑے پر سوار تھا وہ یقیناً اس نے مستعار لے رکھا تھا۔ اسی گھوڑے پر وہ گزشتہ روز جمال پور بھی گیا تھا۔ تھانے دار صاحب، لگتا ہے آپ کہیں جانے کی تیاری میں ہیں، اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ بھائی جان کی تلاش کا کام کہاں تک پہنچا؟ عظیم، تم بڑے اچھے وقت پر آئے ہو، میں نے جواباً کہا۔ مجھے حنیف کے حوالے سے ایک اہم سراغ ملا ہے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے تو تفتیش میں آسانی ہو جائے گی۔ جانا کہاں ہے؟ اس نے چونکنے والے انداز میں پوچھا۔ نظام کوٹ کی طرف۔ مگر بھائی جان تو مومن آباد سے جمال پور گئے ہیں، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ اور نظام کوٹ تو بالکل دوسری طرف ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ نظام کوٹ میں حنیف کو دریافت کر لیا گیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے نظام کوٹ جانے کا تو ارادہ ہی نہیں کیا، بلکہ اس طرح جانے کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کی منزل تھانے اور نظام کوٹ کے درمیان کسی جگہ پر واقع ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ تمہارا اندازہ درست ہے، میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا۔ میری منزل ایک تالاب ہے جو اس تھانے سے لگ بھگ 1.5 میل شمال مشرق میں اور مومن آباد سے 4 میل شمال مغرب میں کھیتوں کے درمیان واقع ہے۔ تالاب؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ ہاں،
میں نے تالاب کا نام ہی لیا ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس تالاب میں ایک مردہ گھوڑا پڑا ہوا ہے جس کے بدن پر جا بجا گہرے زخموں کے نشانات ہیں۔ کسی شکی اور قلب شخص نے اس بے زبان جانور کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اس تالاب میں پھینکا ہے۔ تمہارا ہمارے ساتھ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس مردہ گھوڑے کی شناخت کے سلسلے میں تم اہم کردار ادا کر سکتے ہو۔ اگر وہ گھوڑا تمہارے بھائی حنیف کا ہے تو پھر ہمیں اس گمشدہ حنیف کو اسی علاقے میں تلاش کرنا ہوگا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ آپ کی بات میری سمجھ میں چنگی طرح آ گئی ہے تھانے دار صاحب، وہ وحشت بھری نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، اور میری دلی دعا ہے کہ وہ مردہ گھوڑا بھائی کا نہ ہو۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے گھورا۔ آخر تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری اس دعا کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آیا تھانے دار صاحب۔ جس کسی ظالم انسان نے اس گھوڑے کا عبرتناک حشر کیا ہے، اس نے گھوڑے کے سوار کے ساتھ جو بہیمانہ سلوک کیا ہوگا، اس کے تصور سے ہی مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس لیے میں دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اس تالاب میں پڑا ہوا مردہ گھوڑا ہمارا نہ ہو۔ عظیم، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا کہ میں تمہاری ذہنی کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں۔ اس صورتحال میں تمہیں صبر اور ہمت سے کام لینا ہوگا۔ جی تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ آپ کی باتوں سے حوصلہ ملتا ہے، میں آپ کی ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ شاباش، میں نے ہمت بڑھانے والے انداز میں کہا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تو چلے؟ وہ فرمانبرداری سے بولا کہ جی۔ آج فجر کی نماز کے بعد بارش کا سلسلہ تھم گیا تھا، تاہم آسمان سیاہ اور گھنے بادلوں سے پوری طرح ڈھکا ہوا تھا اور ہوا بھی بند تھی۔ یہ تمام علامات ایک ہی جانب اشارہ کر رہی تھیں کہ اس حبس زدہ ماحول میں کسی بھی لمحے بارش شروع ہو سکتی تھی۔ تھانے سے مذکورہ تالاب تک محض 1.5 میل کا فاصلہ تھا، لیکن زمین گیلی ہونے کے باعث ہم نے اپنے گھوڑوں کی رفتار دھیمی ہی رکھی تھی، مبادا کوئی حادثہ ہو جائے اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ ہماری محتاط روی فائدہ مند ثابت ہوئی، اور کم و بیش دن کے 12 بجے ہم لوگ اس تالاب کے کنارے پہنچ گئے جس کے بارے میں 2 گھنٹے پہلے شفیق اور اجاز نامی 2 مسافروں نے ہمیں بتایا تھا۔ ہم جیسے ہی جائے وقوع پر پہنچے، آسمان نے اپنے بند کھول دیے۔ ہمارے پاس بارش سے بچاؤ کے نام پر 2 چھتریاں تھیں، لیکن عظیم کو ایسی کوئی سہولت میسر نہیں تھی۔ صبح سے رکی ہوئی بارش سے اس نے یہی سمجھا ہوگا کہ آج برسات کا ناغہ ہے، مگر قدرت کے اپنے معاملات ہیں جن کے بارے میں درست اندازہ لگانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ بہرحال کانسٹیبل نصیر نے اپنی چھتری رضاکارانہ طور پر عظیم کی طرف بڑھا دی، جو تھوڑے تردد کے بعد اس نے لے لی۔ غنیمت تھا کہ وہ ایک دھیمی بارش تھی۔ ہم سے پہلے نصف درجن دیہاتی بھی اس تالاب کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ سب کھیت مزدور تھے، اور مردہ گھوڑے کے گھائل بدن سے اٹھنے والی بدبو نے انہیں اپنی طرف آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پولیس پر نگاہ پڑتے ہی وہ لوگ ایک جانب ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ تالاب کی سطح پر تہنے والی مردہ گھوڑے کی تعفن زدہ پھولی ہوئی لاش کو دیکھتے ہی عظیم کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ کپکپاتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ زمین پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کی کیفیت نے مجھے سب کچھ بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا تھا۔ عظیم، میں نے دھیمے لہجے میں مخاطب کیا، کیا تم اس مردہ گھوڑے سے کسی قسم کی واقفیت رکھتے ہو؟ اس نے میرے حسب توقع جواب دیا کہ یہ ہمارا گھوڑا ہے، اور بھائی جان اسی گھوڑے پر سوار ہو کر جمال پور گئے تھے۔ پتہ نہیں وہ اس وقت کہاں اور کس حال میں ہوں گے۔ بات کو مکمل کرتے ہی وہ باقاعدہ ہچکیاں لینے لگا۔ حوصلہ رکھو عظیم، میں نے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے تسلی بھرے انداز میں کہا، گھوڑا مل گیا ہے تو بہت جلد تمہارے گمشدہ بھائی کو بھی تلاش کر لیا جائے گا۔ اس گھوڑے کی حالت دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ کسی سفاک اور بے رحم شخص نے بھائی جان کا بھی کچھ ایسا ہی حشر کیا ہوگا۔ وہ گلگیر انداز میں بولا، پتہ نہیں کس نامراد نے میرے بھائی سے دشمنی نکالی ہے۔ میں نے تسلی دینے والے انداز میں عظیم کو ایک کھیت کی منڈیر پر بٹھایا اور جائے وقوع کی کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے کھیت مزدوروں کی مدد سے مردہ گھوڑے کو کھینچ کر تالاب سے باہر نکلوایا اور بغور اس کی لاش کا معائنہ کیا۔ اس پھولی ہوئی لاش کو دیکھ کر میرے ذہن کے کسی دور دراز حصے میں جیسے ایک ننھی سی بتی جلنے بجھنے لگی، لیکن فوری طور پر میری سمجھ میں نہ آیا کہ میرا ذہن کس جانب اشارہ کر رہا ہے۔ میں نے ذہن کو مصروف کار چھوڑا اور اپنے کام میں جٹ گیا۔ حنیف کے گھوڑے کو بری طرح زخمی کرنے کے بعد اس تالاب میں پھینکا گیا تھا، جس سے ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ حنیف کی تلاش کا آغاز بھی اسی تالاب سے کرنا چاہیے۔ جب وہ دیہاتی مردے گھوڑے کو باہر نکالنے کے لیے اس تالاب میں اترے تو میں نے تالاب کی گہرائی کا اندازہ لگا لیا۔ تالاب کا پانی ان لوگوں کی کمر سے اوپر تک نہیں تھا، یعنی اس تالاب کی گہرائی زیادہ سے زیادہ 3 فٹ تھی۔ میں نے خصوصی ہدایت کے مطابق ان دیہاتیوں کو دوبارہ تالاب میں اترنے اور ایک 30 سالہ بندے کی لاش کو ڈھونڈنے کا حکم دیا۔ وہ متعاون اور بے لوث لوگ ناگوار بدبو کی پرواہ کیے بغیر میرے حکم کی تعمیل میں رضاکارانہ طور پر مصروف ہو گئے۔
وہ تالاب لگ بھگ 1 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس زرعی علاقے میں کوئی باقاعدہ گاؤں یا دیہات نہیں تھا، تاہم تھوڑے فاصلے پر چند کچے مکان موجود تھے جن میں کھیت مزدور اپنی بیوی اور بچوں کے ہمراہ رہائش پذیر تھے، اور یہی لوگ اس وقت میرے حکم پر اس تالاب میں اتر کر حنیف کی لاش کو تلاش کرنے میں مصروف تھے، اور میں مذکورہ تالاب کے ارد گرد کھیتوں میں گھوم پھر کر اپنی عقابی نگاہ سے کوئی ایسا سراغ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا جس سے حنیف کے غیاب اور بازیابی پر کچھ روشنی پڑ سکے۔ بارش نے بھی عجیب ڈرامہ لگا رکھا تھا، کبھی وہ موسلا دھار برسنے لگتی اور کبھی بوندا باندی کی شکل اختیار کر لیتی۔ خیر، اسی صورتحال میں کم و بیش 1 گھنٹے کی تلاش بسیار کے بعد اس تالاب اور اس کے گرد و نواح میں حنیف کی بازیابی کا نتیجہ 0 کے برابر برآمد ہوا۔ میں نے ان کھیت مزدوروں سے بھی گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی حنیف یا کسی دوسرے گھڑ سوار کو اس طرف آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ گویا حنیف کی تلاش کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوا تھا اس سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ تاہم اس حوالے سے ایک پیش رفت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، اور وہ تھا گمشدہ حنیف کا گھوڑا۔ تھانے دار صاحب، ایک دیہاتی نے مجھ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم اس مردہ گھوڑے کو بیل گاڑی سے باندھ کر کہیں دور پھینک آئے، اس طرح فضا میں پھیلی ہوئی بدبو سے بھی نجات مل جائے گی اور چیل کووں کی بھی عید ہو جائے گی۔ میرے کان اس دیہاتی کی بات کو سن رہے تھے، لیکن آنکھیں حنیف کے مردہ گھوڑے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے بدن میں موجود متعدد زخم مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ پھر مجھے روشنی کی ایک کرن دکھائی دی۔ تھوڑی دیر پہلے میرے ذہن کے کسی تاریک گوشے میں جو بتی جلی بجھی تھی، اب وہ اشارہ بالکل واضح ہو گیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے تجویز پیش کرنے والے اس دیہاتی سے پوچھا۔ اللہ رکھا سرکار، اس نے جواب دیا۔ اللہ رکھا، اللہ تمہیں حفاظت سے رکھے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا۔ فی الحال اس مردہ گھوڑے کو چیل، کووں اور کتوں کی خوراک بنانے کی ضرورت نہیں، یہ کام 1 آدھ روز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ تم جلدی سے جا کر بیل گاڑی لے آؤ، میں اس مردہ گھوڑے کو کہیں اور بھیجنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ جو حکم تھانے دار صاحب، مذکورہ دیہاتی فرمانبرداری سے بولا۔ اس دیہاتی کے جانے کے بعد کانسٹیبل نصیر احمد نے مجھ سے پوچھا کہ ملک صاحب، آخر آپ نے کیا سوچ رکھا ہے؟ آپ حنیف کے گھوڑے کی لاش کو کہاں بھجوانا چاہتے ہیں؟ اس وقت ہم دوسرے لوگوں سے ذرا ہٹ کر ایک طرف کھڑے تھے۔ میں نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا، سرکاری ہسپتال۔ اور تم اس مردہ گھوڑے کے ساتھ جاؤ گے؟ مطلب یہ کہ آپ اس گھوڑے کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرانا چاہتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جب ایک انسان کی موت کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس کے مردہ جسم کی چیر پھاڑ کی جا سکتی ہے تو پھر ایک بے زبان جانور کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں؟ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر سرسراتی ہوئی انداز میں جواب دیا کہ مجھے شک ہے کہ اس گھوڑے کی موت ان زخموں کے باعث نہیں ہوئی۔ اوہ، تو پھر اس کی ہلاکت کا سبب کیا ہے؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ گھوڑا ایک پھرتیلا اور طاقتور جانور ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی شخص یا اشخاص تیز دھار آلات کی مدد سے اسے ہلاک کرنے کے درپے ہو جاتے تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی بھی سمت دوڑ لگا سکتا تھا۔ اس طرح بے بسی سے موت کو گلے لگا لینا کم از کم گھوڑے جیسے عقلمند اور مستعد جانور کے شایان شان نہیں۔ اس کی وفاداری کے ذیل میں تو ایسی درجنوں مثالیں ہیں کہ جب اس جانور نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے مالک کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا، پھر اس گھوڑے کا خود کو بچا نہ پانا میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ حنیف کے گھوڑے کو پہلے کسی اور طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا گیا اور پھر اس کے بدن کو شدید زخمی کرنے کے بعد تالاب میں پھینکا گیا تاکہ ایسا محسوس ہو کہ انہی زخموں کے باعث اس کی موت واقع ہوئی ہے؟ تم نے میری سوچ تک رسائی حاصل کر لی ہے نصیر، میں نے اسے ستائشی انداز سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لیے میں اس مردہ گھوڑے کا پوسٹ مارٹم کرانا چاہتا ہوں تاکہ اس کی موت کا معمہ حل کیا جا سکے۔ اس نے ایک گہری سانس لی، پھر عجیب سے لہجے میں بولا، یہ سب حنیف کا کیا دھرا بھی تو ہو سکتا ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ دیکھیے ملک صاحب، وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، ایسا بھی تو ممکن ہے نا کہ حنیف کا جمال پور جانے کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں آیا، اس نے ایک زہریلی شے کھلا کر گھوڑے کو ہلاک کیا، پھر اس کے بدن پر گہرے زخم لگا کر اسے تالاب میں دھکیلا۔ اس کے بعد وہ کسی نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔
اگرچہ تمہاری بیان کردہ تھیوری کی موجودہ حالات میں کوئی گنجائش نکلتی دکھائی نہیں دیتی، لیکن میں پھر بھی اسے یکسر نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، وہ بندہ بیل گاڑی لے کر آ گیا ہے، تم اس کے ساتھ فوراً ضلعی ہسپتال جاؤ۔ تم نے ابھی مجھے جو راہ سجائی ہے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، وہ جلدی سے بولا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں نے ان 2 دیہاتیوں کی مدد سے حنیف کے زخم خوردہ مردہ گھوڑے کو بیل گاڑی میں لدوا کر کانسٹیبل نصیر احمد کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ اسپتال روانہ کر دیا، جو وہاں سے کافی فاصلے پر تھا۔ لیکن فرض کی راہ میں فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ میرے ذہن میں جلنے بجھنے والی بتی نے جو اشارہ دیا تھا اس کی تہہ تک پہنچے بغیر میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا اور نہ ہی تھانے کے عملے کو چین کی سانس لینے کی اجازت دے سکتا تھا۔ واپسی کے سفر میں عظیم بالکل خاموش رہا، اگرچہ اس کے چہرے کے تاثرات اور جسم کی اضطرابی حرکات و سکنات سے صاف جھلکتا تھا کہ وہ مجھ سے کئی ایک سوالات پوچھنا چاہتا ہے، لیکن جب اس نے اپنی زبان کو زحمت نہیں دی تو میں نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ اتوار 8 جولائی کی صبح مطلع جزوی طور پر ابل آلود تھا، جس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا تھا کہ آج بارش کا ملا جلا رجحان ہے۔ پچھلی شام کانسٹیبل امداد علی اور منظور حسین جمال پور سے واپس آ گئے اور میں ان سے ایک ایسی ہی توقع کر رہا تھا۔ حنیف کے گھوڑے کی اصطلاب سے بازیابی کے بعد حنیف کے جمال پور جانے کے بعد امکانات 0 کے برابر تھے، لہٰذا حنیف کی تلاش کے لیے اب اصطلاب سے آگے سوچنا ضروری تھا۔ گزشتہ رات سونے سے پہلے میں نے کانسٹیبل